بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ اور میں ہوں رانا فیصل عزیز. پاکستان کے حالات سیاسی ہوں یا سیکیورٹی کے ہر وقت مسائل کا شکار رہتے ہیں. اس وقت ایک طرف پاکستان کے اندر جلسے جلوس اور دھرنوں کی سیاست چل رہی ہے اور دوسری طرف پاکستانیوں کا خون بہہ رہا ہے. وہ کوئی بھی صوبہ ہو، ہر صوبے میں پاکستانیوں کا خون بہا رہے ہیں، کوئی قومیت کی بنیاد پر، کوئی لسانیت کی بنیاد پر، اور کوئی اس کو صوبائی جنگ کا نام دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو صرف قومیت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، بلکہ اس کو مسلکی اور مذہبی رنگ بھی دیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پر اس وقت پوری مشینری اس چیز پر زور لگا رہی ہے کہ 24 نومبر کا تحریک انصاف کا جلسہ سرکاری مشینری کے وسائل استعمال کرتے ہوئے کیسے کامیاب کرنا ہے. لوگوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، شاہراہیں بند ہیں، ایک لمبے عرصے سے لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ترس رہے ہیں. سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے یہاں پر یہ جو مسلکی تعصب ہے، یہ جو مذہبی منافرت ہے، یہ جو لوگوں کو کلمہ پڑھنے والے کو گولیاں مار کے شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ لاشیں جب گرائی جاتی ہیں تو کسی ایک مسلک کی طرف سے کسی دوسرے مذہب کے یا مسلک کے ماننے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، جبکہ خون پاکستانیوں کا بہتا ہے. وہ پاکستانی کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، خون اس کا بہتا ہے. کے پی کے انہی حالات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے سینئر اینالسٹ جناب آفتاب نذیر صاحب سے. انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ وادی تیرہ میں کیا ہوا، اور آج جو کرم ایجنسی والا واقعہ ہے جس میں 38 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. جی بہت شکریہ رانا فیصل عزیز صاحب. یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے. اس وقت آج یہ 38 لوگ ہی نہیں، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے. یہ 38 خاندان ہیں جن کے جنازے اٹھے. اس میں اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع زیادہ ہیں. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہاں؟ یہ بگن کے علاقے میں ہوا. یہ بگن وہی علاقہ ہے جہاں چند دن پہلے ایف سی کی ہماری پوسٹ ماری گئی ہے. وادی تیرہ کہاں ہے؟ وادی تیرہ وہی ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ روز جب گدھے پر لاد کر ہمارے شہداء کرام کے جنازے اتارے جا رہے تھے اور لوگ تمسخر اڑا رہے تھے، اور بہت سارے کی بورڈ مجاہدین کیا پوچھ رہے ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر کیوں نہیں استعمال کیا، ہیلی کاپٹر فلاں کے لیے، ہیلی کاپٹر فلاں کے لیے. کوئی کچھ اب عقل سے آری لوگ ہیں. کچھ علاقے وار زونز میں ایسے ہوتے ہیں جو نو فلائی زونز ہوتے ہیں، وہاں کیا ہیلی کاپٹر بھی مروائیں. یہ لوگ تو ہمارے جو مجاہد جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، جو پاکستان آرمی کے جوان ہیں، جو ہمارے ایف سی کے جو جوان ہیں، وہ اپنے ابدان پر، اپنے جسموں پر، اپنے کاندھوں پر لاد کر شہداء کے لاشیں نیچے لاتے ہیں. تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن یا ایمبولینس کا کام گدھے سے لیا گیا، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل مسئلہ وہاں کیا ہے. وہاں مسئلہ رانا صاحب زمین کا ہے جو کہ بہت پرانا ہے. یہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی یہاں مسائل تھے. پاکستان کے قیام کے بعد چونکہ جو گاؤں کے گاؤں ہیں، اس کی جغرافیائی کی اگر آپ حیثیت دیکھیں، کچھ گاؤں اہل سنت کے ہیں، کچھ اہل تشیع کے ہیں. کچھ کو باہر سے بھی مدد ملتی ہے، افغانستان کے راستے سے اسلحہ آتا ہے. کون بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے، اس پر مستقل پروگرام بھی ہو چکے ہیں، انٹیلیجنس رپورٹیں بھی ہیں، تربیت گاہیں بھی پکڑی جا چکی، وہ سب کچھ نکل بھی آیا. لیکن اس سے مفادات کس کے جڑے ہوئے ہیں؟ بیرونی قوتیں، پاکستان مخالف قوتیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، جو نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے، جو نہیں چاہتے پاکستان امت مسلمہ کی قیادت اور سیادت کرے. وہ قوتیں پاکستان کو توڑنے کے لیے اس قسم کے کام کرواتی ہیں. اس کی شروعات ہوتی ہے جب 1960s میں لینڈ کمیشن بنتا ہے. اس لینڈ کمیشن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مسائل ہیں ختم ہوں، یہ قبائل آپس میں ایک ہوں. اس لینڈ کمیشن کو آج تک اختیار نہیں دیا گیا. اس لینڈ کمیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ شاملات کا مسئلہ ہے. یہ جو مسائل ہیں اس کو کس نے حل کرنا ہے؟ وفاق نے کرنا ہے یا صوبے نے کرنا ہے؟ اس کو سب نے مل کر کرنا ہے. وفاق نے بھی کرنا ہے، صوبے نے بھی کرنا ہے. دیکھیے وہاں جو اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاڑاچنار کرم ایجنسی کے اندر خاشیہ ہے، خاصنی ہے. دونوں عوام تنگ آ چکے ہیں ملیٹنسی سے. اس وقت وہ گروہ، یہ جو آج آپ جس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ بگن کے اندر جب یہ 38 لوگ مارے گئے، ان کا خون بہا، ان خواتین کا، ان بچوں کا، آپ کو پتہ ان کی لاشیں اٹھانے والے کون ہیں؟ ان کی لاشیں اٹھانے والے اہل سنت ہیں. انہیں خون دینے والے اہل سنت ہیں. انہیں ہسپتال منتقل کرنے والے اہل سنت ہیں.
کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ خدا نخواستہ اس کو کہیں مسلکی رنگ نہ دے دیا جائے، اور جس نے اس حملے کی ذمہ داری، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسلکی جو ہے حملہ نہیں ہے، یہ بیرونی قوتیں رنگ دیا جا پاکستان مخالف انہوں نے پاکستانی مارے ہیں، اور جب حملہ کیا تو ان کے حملے کی زد میں بالکل اہل تشیع کی اکثریت اور کچھ اہل سنت بھی آئے، پنجابی بھی آئے ہیں، آپ کے پنجاب سے صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی اس میں آئے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، خون کا رنگ تو سب کا ایک ہوتا ہے، بچے کا بھی، خاتون کا بھی، عورت کا بھی، مسلم کا بھی، غیر مسلم کا بھی، کسی بھی مسئلہ، خون کا رنگ ایک ہے۔ کوئی انسان تھے، میں پاکستانیت سے بھی اوپر کی بات کر رہا ہوں، انسان تھے، کیوں مارا انہیں؟ پھر جن صاحب نے ذمہ داری قبول کی ہے، ان صاحب نے اس سے قبل بھی جو ہماری چیک پوسٹوں پہ حملہ ہوا، ابھی حال ہی میں اسی ہفتے 2 دن 3 دن قبل آپ نے دیکھا بنو چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا، اس میں 9 شہداء ہمارے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عملی طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ کس کے ہاتھ میں جا چکے ہیں؟ یہاں پراکسیز چل رہی ہیں، یہاں انٹرنیشنل لابیز نے اپنے جو فرنٹ مین ہیں، جو ان کے ملیٹنسی کے جو ان کے پپٹس ہیں، جو چلانے والے ہیں اس پراکسی کو، انہیں آگے رکھا ہوا ہے۔ اس میں کچھ لوگ، ہمارے لوگ ان کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں وہ ان کی لائن کاٹنی ہوگی، وہ سپلائی لائن کاٹنی ہوگی، ہمیں ان لوگوں کا درد سمجھنا ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دونوں طرف مرنے والے پختون ہیں نہیں ہیں؟ بالکل دونوں طرف، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کے آپس میں ان کی زمینیں شریک ہیں، لیکن اسے چند شرپسند عناصر شیرہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ مسئلہ اٹھتا ہے، وہ زمینی تنازع اٹھتے پھر بیرونی قوتیں، جناب معاملہ وہاں کا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کو کیسے ایجنسی کے وہاں پر کوئی جرگے بنے ہوں گے، کوئی گروپ تشکیل دیے ہوں گے، مذاکرات ہو رہے ہوں گے، کسی طرف بات کیوں نہیں اتنے عرصے سے لگ سکی؟ شہریار آفریدی صاحب ابھی ایک جرگہ لے کر گئے تھے، اور وہ کافی کامیاب رہا وہ جرگہ۔ اس میں اہل تشیع اور اہل تسنن کے مشران بیٹھے، قبائلی بیٹھے، اور دونوں طرف کے مشران نے بڑی عزت دی اس جرگے کو، اور اس جرگے نے جو فیصلہ کیا اس میں سیز فائر بھی ہوا۔ پھر کس کی طرف سے اس جرگے میں جو شقیں یا جو، آپ چھوڑ دیں، جی آپ صرف یہ بتائیں کہ اس میں ان کے ہاں آپس میں باہمی طور پر مشترکات جو تھے، ان پر اتفاقات جو ہوئے، سیز فائر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جرگہ کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، اور اس جرگے کو آگے چلنا تھا، ٹھیک ہے، وہ آگے مزید بھی گفتگو ہونی تھی، تو وہ چیز کیوں رک گئی؟ ان محرکات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ جو جرگہ تھا، یہ مقامی سطح پہ لوگوں نے تشکیل دیا تھا یا مقامی بھی؟ یہ مطلب حکومت ریاستی سپورٹوں سے حاصل تھی، کیونکہ وہاں مقامی جو افسران بالا تھے پاکستان آرمی کے، اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی تھی، اسلام آباد کے بھی کچھ لوگ تھے، اور اہل تشیع مشران بھی تھے، اہل سنت مشران بھی تھے۔ تو یہ سارے حضرات نے مل کر، کیونکہ وہاں دیکھیں جو بھی ہو رہا ہے وہ، یہ جو مستقل خون ریزی ہے، اس کے حل کے لیے آپ کی بات کہ جیسے خون جو ہے وہ جب بہتا ہے تو نہ وہ سنی ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ مسلم ہوتا ہے، نہ غیر مسلم ہوتا ہے، نہ وہ کافر ہوتا ہے، نہ وہ مسلمان ہے، تو اس کا تعلق نہ صوبائیت سے ہے، نہ لسانیت سے ہے۔ بے قصور لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں، غریب لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور ان کو پوری گاڑی کو کانوائے کیوں مارا؟ وہ میں ان عسکریت پسندوں سے بھی پوچھتا ہوں، میں ان ٹی ٹی پی والوں سے، ان سب سے بھی، یہ جو خوارج جو بھی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی؟ کیا یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے؟ کس کو؟ وہ تو میدان میں بھی، یہ آپ عورتوں اور بچوں کو، ان بچوں کا قصور مجھے بتائیں نا، مجھے گالیاں لکھیں کمنٹ میں، آپ مجھے غدار کہیں، مجھے کچھ بھی کہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں، ان خواتین اور بچوں کو جن کو آپ نے اتار کر گاڑی سے مارا، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سا مذہب یہ سکھاتا ہے؟ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے؟ آپ اللہ کے نام پہ مار رہے ہیں، مجھے بتائیں کس قرآن میں، کس حدیث میں لکھا ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے کوئی ایسا واقعہ نکال کے کہ عورتوں اور بچوں کو مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کے ایجنڈے پر ہیں، آپ اسلام کے ایجنڈے پر نہیں، آپ قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہے۔ رانا صاحب میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اسے مخصوص گروہ ہر طبقے سے وہ جوڑتے ہیں، لنک کرتے ہیں، ایک مخالفین سیاست کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور پھر یہ وہاں جو ایک چنگاری ہے جو اٹھتی ہے، یہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور عالمی قوتیں، مافیاز، لابیز اور جو پروپیگنڈا کرنے والے، وہ پاکستان کو میدان بناتے ہیں، اور گلگت سے لے کے کراچی تک
سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, روڈ بند ہو جاتے ہیں, باہمی لوگ دست و گریباں ہوتے ہیں. وہ وحدت اور یگانگت جو ایک علماء کرام, یاد ہوگا آپ کو, ملی یکجہتی کونسل سے لے کے پیغام پاکستان تک, جو ایک پورا علماء نے قربانیاں دی, اپنی جانوں کے نذرانے دیے, خون دیا, گالیاں سہیں, سنی, برداشت کی, سب کچھ, لانتے لوگوں سے وصولی, لیکن کسی طرح اس چیز کو, اس ڈسٹ کو سیٹل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس سب پہ پانی پھر جاتا ہے. آفتاب صاحب, آپ کی گہری نظر ہے ان علاقوں پہ, اور آپ ان قبائل کے جو مسائل ہیں اس پر ماضی میں بھی کافی پروگرام اور ولاگز کرتے ہیں. اس کا سنجیدہ حل کیا ہے؟ کیا صرف اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, یہ جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں, جو مذہب کے نام پر, مذہب کے ماننے والوں کو, کلمے کے نام پہ کلمہ پڑھنے والوں کو, اسلام کے نام پر اسلام کو فالو کرنے والوں کا خون بہاتے ہیں, ان کا تعلق کون سی بیرونی قوت کے ساتھ ہے, اور یہ کس کے ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں؟ رانا صاحب بہت واضح بات ہے. یہ اسلام جو ہے یہ صرف ان کا سیاسی نعرہ ہے یا ان کا ذاتی بھی اسلام سے واضح بات ہے؟ مجھے بتائیں, آج سے پہلے آپ نے امیر کاظم گروپ کا نام سنا تھا جس نے یہ رسپانسبلٹی کلیم کی؟ نہیں جی, میں نے نام ہی پہلی دفعہ سنا. ٹھیک ہے, آج آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. کوئی بھی اٹھتا ہے, اٹھ کے وہ جی میں فلاں سے ہوں, ایک نئے نام سے آتا ہے, کوئی بھی آپ دیکھیں کارروائی ہوتی ہے, اس کی رسپانسبلٹی کلیم کر لی جاتی ہے, کہ اسٹکر چل جاتا ہے کہ جی فلاں نے کر لی, وہ آگے 4 دن ہیرو بنتا ہے, پھر وہ مارا جاتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی نہیں. ہو کہاں سے رہا ہے؟ آپ اگر عالمی منظرنامے کو دیکھیں, یوکرین اور روس کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت خطے میں, ایران کے ساتھ اسرائیل کے معاملات, امریکن ٹرمپ آنا, پھر پاکستان کی ڈومیسٹک آپ اگر پولیٹیکلی حالات, آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا جو کچھ چل رہا ہے, اس سب کو آپ اگر دیکھیں تو اس وقت پاکستان واحد, وہ ایک میم بھی بنی ہوئی ہے, لطیفہ بھی بنا ہوا ہے, گو کہ بڑا غیر مناسب سے ہے کہ یہ پلاٹ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, متنازع رولے والا ہے. ہم جغرافیائی طور پہ ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے, یہ پاکستان دنیا کے کسی اور خطے میں واقع ہوتا ہے اتنے مسائل نہ ہوتے. جس جگہ ہم ہیں نا, یہاں سب کو ضرورت ہے اور ہر ایک کا پنگا ہے. رشیا کو بھی ضرورت ہے, چائنا کو بھی ضرورت ہے, وہاں سے ایران کا پوری دنیا سے رول ہے. ہم ہر طرف سے ہم جس جگہ, جس پوائنٹ پہ, تو یہاں پھر دنیا کی ساری ایجنسیز اپنی پراکسی کھیلتی ہیں, اپنا وار کرتی ہیں. سب سے زیادہ جو ہمیں, لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی پراکسی وار جو بہت سی جگہوں پر پریکٹس کر چکے ہیں, یہ ان کے لیے بڑا گرم ثابت ہوگا یہ میدان. اور یہاں پر نہ یہ عراق ہے نہ یہ شام ہے, پاکستان میں عراق ہے, اس چیز سے وہ نکل آئیں. اگر ان کے ذہن میں ایسا ہے, یہاں کے ادارے بیدار ہیں, ہماری انٹیلیجنس جو ہے ان کے پاس سب کچھ ہے, سب کا ڈیٹا ہے, سب کچھ ہے, کس وقت وہ کیا کرتے ہیں ان کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اور نہ صرف بیدار ہیں بلکہ اس میں باہمی عوامی تعاون بھی شامل ہے, علماء کرام, اسکالرز کا بھی تعاون شامل ہے, اور ہر طبقے کے لوگوں کا, خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہیں, کسی بھی پاکستانی تو ہے نا, وہ پاکستان کے, جب بات پاکستان پہ آتی ہے سب ایک ہو جاتے ہیں. رانا صاحب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے, ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے, وہ خود سامنے نہیں آتا. اس نے اب 2 ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہندوستان خود بیٹھ کر اب دیکھ رہا ہے, اس نے اپنی بساط بچھا دیے, اس نے اپنے مہرے آگے کر دیے, شطرنج کی بساط بچ چکی ہے, وہ اپنے یہ مہرے پٹوا رہا ہے, پیادے چلا رہا ہے. اصل کھیل کون رہا ہے ہم جانتے ہیں, یہ وہی ہیں. انہیں چونکہ ہر جیسے پاکستان کے حالات ہیں, اسی طرح خواہ افغانستان ہو, خواہ ایران ہو, کوئی بھی ملک ہو جو دہشت گردی جہاں سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, وہاں خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے. جب پاکستان سے پہلے جب یہ متحدہ ہندوستان تھا, راج و مہاراجوں کی جب حکومت تھی, تو جے مہاراج کرنے والے موجود ہوا کرتے تھے. مغل آئے تو ان کے بھی خوش آمدی تھے, ٹھیک ہے, پٹھان آئے تو ان کی بہادری کے گن گانے والے تھے. اس طرح جب فرنگی سرکار آئی تو ان کے بھی آگے غلام تھے, اور ان غلاموں نے پھر جو کچھ کیا وہ آپ نے دیکھا. تو اس طریقے سے ان ممالک میں بھی ان کے پپٹس موجود ہیں. تو وہ ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے, ہمارے اسکالرز, دانشور, مفکرین, آپ جیسے حضرات حقائق جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس پر سنجیدگی سے, جو آپ نے سولوشن کی بات پوچھی ہے, سنجیدگی سے بیٹھ کے تمام فریقوں کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہوگا کہ آیا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دینے جا رہے ہیں. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ پنجاب سے آئے میرے خیبر پختونخوا میں, اور یہاں سے اس کا تابوت واپس جائے خدا نخواستہ؟ کیا میں چاہوں گا کہ میرا بچہ بلوچستان جائے یا کراچی جائے اور وہاں سے وہ بکسے میں واپس آئے میرے گاؤں؟ آفتاب صاحب, لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے, ان کا پروپیگنڈا دم توڑ رہا ہے. جو فتنۃ الخوارج کا
کے پی میں گروہ موجود ہے یا بلوچستان میں، انہوں نے جو نوجوانوں پر ایک محنت کی تھی، ایک جو ان کی ذہن سازی کی تھی، وہ ساری چیزیں ان کی اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیوں کہ پاکستان کا نوجوان اب بیدار ہے، شعور ہے. ہر آدمی کے پاس، ہر بچے کے پاس، ہر بوڑھے جوان کے پاس موبائل فون ہے. اس میں اس کے پاس تحقیق موجود ہے، کون کہاں سے ہل رہا ہے، کس کی ڈوریں کس کے پاس ہیں، کون پاکستان سے مخلص ہے، کون پاکستان کے غداروں، پاکستان کے دشمنوں اور پاکستان کے برے دنوں کے خواب دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس طرح اب وہ چیز نہیں رہی کہ یہ بلوچوں کو یہ کہہ کر پہلے بھیج دیتے تھے کہ جناب پنجاب سے آنے والے لوگوں نے یہ کیا. اب ان لوگوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بلوچوں کے لیے کام کرنے والے یا بلوچوں کی حقوق کا جو نعرہ اور دعویٰ لے کر تحریکیں اٹھی ہیں، آج وہ بلوچوں کا خون بہا رہی ہیں. آج وہ جو پشتونوں کا نعرہ لے کے اٹھے تھے، وہ آج پشتونوں کا خون بہا رہے ہیں، اور اس خون کو بہا کے کبھی مسلک کا نام جو اس سے جوڑتے ہیں، کبھی اسے لسانیت سے صوبے کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج کا نوجوان دیکھ رہا ہے، اور وہ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہو کر ان لوگوں کو جو ڈیجیٹل سپورٹ موجود تھی وہ ساری ان کی دم توڑتی جا رہی ہے. اس طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ وی این پوائنٹ سے جڑے رہیے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی ملک کے اندر حقائق پر مبنی معاملات ہوں گے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.